الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت سے ممانعت کا ذکر کیا، وہ کل بھی آپ نے سنا کہ جاہلیت کا ظالمانہ طریقہ سود خوری تھا، یہودیوں کا ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام سود کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت بھی مالداروں سرمایہ داروں نے غریب کا خون سود کے ذریعے سے ان کا خون اور پسینہ کھینچا ہوتا تھا۔ اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ مسلمانوں یہ کام نہ کرو۔ فرمایا لا تاکلوا الربا، یہاں یہ اتنا ذکر کیا، اور سورۃ البقرہ کے اندر صراحتاً حرمت کا اعلان کیا کہ سود کا ایک پیسہ بھی ہو حرام ہے، اور دیگر پیسوں کے ساتھ مل جائے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہاں اتنا کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سود مت کھانا، اضعافا مضاعفہ، کہ دگنا در دگنا تم اپنی رقم بڑھاتے رہتے ہو۔ سود کی رقم لی، آگے سود پر دے دی، ڈبل سود چل گیا، وہاں سے رقم لی اور سود پہ آگے دے دی، سود در سود۔ کسی نے قرضہ نہیں دیا، سود کو بڑھا دیا۔ فرمایا یہ ظلم نہ کرو، اللہ نے مال دیا، حلال کھاؤ۔ آگے آیت کریمہ میں حلال کا ذکر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی خوشی کے ساتھ اطاعت کرو، اس ظلم سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے سود خوروں کے بارے میں۔ آج کل مروجہ نظام میں بھی سود عام ہے، شکل بدلی ہوئی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں سود پر ہیں، بہت سارے لوگوں کا نظام سود پر ہے، گروی کے مکان سود پر ہیں۔ تو یہ بندوں کو تو دھوکہ دے دو گے، ٹال مٹول کرو گے، لیکن خلاق عالم کو کون دھوکہ دے گا؟ جو مخلوق کے کائنات کو پیدا کر کے ذرے ذرے کو جانتا، اس کو ہم کیسے دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔
اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر تشریف لے گیا۔ معراج میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا، جہنم کے بھی مختلف مناظر دیکھے، اللہ نے دکھائے ہماری نصیحت کے لیے کہ نبی جا کر بتا لوگوں کو یہ تباہی ہے آگے۔ وہ میں نے 2-3 جمعہ کے اندر بھی وہاں کے عذابوں کا مختلف حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک طبقہ میں نے ایسا دیکھا جس کے بڑے بڑے پیٹ اور پیٹ پھول کر میلوں پہ چلا گیا، بڑی بڑی جسامت، بڑے بڑے کندھے۔ کہتے میں نے جہنمیوں کو دیکھا، امام بخاری نے باب صفت جہنم کے اندر باب لایا، کتنے موٹے چوڑے تھے، ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک میل 2 میل 3 میل چوڑے تھے، بڑی بڑی بلائیں پڑی ہوئی، پیٹ بڑے بڑے، اور ان کے پیٹ کے اندر آگ کھول رہی ہے، اور ان کی چیخ دیکھی، اور پیٹوں کے اندر آگ بڑکتی ہے۔ ایک طبقہ دیکھا اس کے پیٹ کے اندر سانپ رینگتا ہے، گھومتا ہے، اندر بڑی بڑی بلائیں بندے، اندر سانپ گھوم رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آگے سے بتایا گیا کہ یہ ہؤلاء الذین یأکلون الربا، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کل پیسے کی ہوس میں کہتے ہیں مال آئے، مال پیسہ آئے، اور خدا کا بندہ جو رب نے ہماری روزی لکھی وہ مل کر رہے گی۔ حلال کھانے کی کوشش کریں، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ رب کا جس پہ غضب ہے، عذاب ہے، کیوں اس میں زور لگائیں؟ جتنا زیادہ لیں گے کھا نہیں سکتے، کھائیں گے اتنا جتنا رب نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ صرف اپنی نیت خراب، اپنا عمل خراب، اور اپنا انجام خراب ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسری بات، قرآن مقدس میں اللہ نے ذکر کیا، سورۃ البقرہ کے اندر بھی تفصیل سے گزرا، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ساری انسانیت کو اٹھایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، نبی، انبیاء، اولیاء، صفحاء، شہداء، اذکیاء، اتقیاء، سارے ہوں گے۔ اور سود خور جب اٹھے گا تو یتخبطہ الشیطان من المس لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا یہ ایسے کھڑے ہوں گے، ایسے جیسے ان کے دماغ پہ جنات کا اثر ہے، دماغ پاگل ہو گیا، کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، کبھی بے ہوش ہوں گے کبھی ہوش میں آئیں گے، عجیب کیفیت دماغ کی ہوگی، جسم بھی خراب ہوگا۔ دنیا حشر کے میدان میں دیکھے گی ان کا کیا حال ہے جی؟ یہ تو ایسے نظر آتے ہیں جیسے کسی بندے سے جن چمٹ جاتے ہیں نا، جن کبھی اس کو اچھالتے ہیں، کبھی بے ہوش کر دیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، کبھی بولنے لگ جاتا ہے، کبھی ہنسنے، کبھی رونے لگ جاتا ہے، تو دماغ اس کا ٹھکانے ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں یہ سود کا مال کھایا ہوگا ان کا دماغ خراب ہوگا آخرت میں، اور یہ خبتی ہو کر ادھر گریں گے ادھر گریں گے، دنیا کا تماشا بنے ہوں گے۔ اور غریب لوگ گور گور دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے، لیکن غریب کہیں گے ماشاءاللہ یہ تو کہتا ہے میں سرمایہ دار ہوں، میں مالدار ہوں،
میں پیسے کے بل بوتے پر لوگوں کا مال لیتا ہوں، میں تو اپنے پیسے دے کر پرافٹ لیتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ آج اس پرافٹ کا اثر نظر آیا۔ دنیا کے لیے عبرت کا انجام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمائے یہ بہت بری قباحت والی چیز ہے۔ تیسری بات اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ادھر بھی ہوگا، ادھر بھی سود کھانے والوں کا دماغ آخر میں خراب ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ لینا۔ ایک ہے انجانی میں کبھی غلطیوں سے انسان پھنس گیا، بعد میں پتہ چلا توبہ کر لی، استغفار کر لی، اللہ سے رو کر منوا لیا، وہ اور بات ہے، وہ تو اچھی بات ہے۔ غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں، نادانی میں بھی ہو جاتی ہیں، جہالت میں بھی ہو جاتی ہیں، لا علمی میں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور لعن اللہ کی لعنت سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر بھی لعنت۔ سود کھانے والا تو کھا جاتا ہے، یہ سود دیتا کیوں ہے؟ کیوں سودی نظام میں جاتا ہے؟ اس پر بھی لعنت۔ وَشَاهِدَهُ، اور جو سود کے معاملے کے لین دین کا گواہ ہے، اس پر بھی لعنت۔ وَكَاتِبَهُ، سود کے منشی اور کلرک پر بھی لعنت۔ وَمُعَاوِنِهُ، اور سود کے معاملے میں تعاون کرنے والے، سودی نظام کو، سودی کمپنی کو سہارا دینے والے، سب پہ لعنت۔ فرمایا لعن اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ وَلَعَنَ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، اور پھر لعنت اللہ بھی کرتا ہے، اور لعنت کرنے والی مخلوق بھی اس پہ لعنت کرتی ہے، کہ فرشتے بھی لعنت، جنات بھی لعنت، ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جب اللہ ایک بندے پر لعنت کرے تو بتاؤ اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ ویسے شیطان دھوکہ دے دے، جی میں حج بھی کرتا ہوں، میں تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، کیا کریں اس نمازوں کا؟ نمازوں کا فائدہ اپنی جگہ ہوگا، ٹھیک ہے، فرض ادا کیا، وہ اس کا فتویٰ نہیں دیں گے کہ نمازیں ضائع ہو گئی ہیں، فریضہ ادا ہو گیا، لیکن سود کی حرمت کی جو تباہی آئے گی اس کا کیا کریں؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ ایک گندا انداز ہے سود کا، اور اس کی طرف دنیا جاتی ہے پیسے کی ہوس کے طور پر، اور بعض لوگ مجبور ہو کر سودی نظام کے شکنجے میں جاتے ہیں، سود کے اوپر پیسے لے لیتے ہیں، تو کہتے ہیں میری مجبوری۔ خدا کا بندہ کیا مجبوری ہے؟ اللہ سے مانگ، اللہ روزی دینے والا ہے اور مشکل کو بھی حل کرنے والا ہے۔ آدمی اللہ سے رو کر مانگے، کوئی نہ کوئی سراغ اللہ نکال دیتا ہے، لیکن اس ظلم میں جانا جائز نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں حضرات محدثین مفسرین فرماتے ہیں مومنوں کو اللہ نے سب سے زیادہ سخت تنبیہ اس آیت میں کی ہے۔ مومن بھی ہیں، ایمان بھی ہے، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا یاد رکھو اس سود خور کو کافروں کے لیے تیار کی جانے والی جہنم میں ڈالا جائے گا، بچو اس سے، سود سے، تاکہ تم آگ سے بچو۔ گویا کافروں کے لیے آگ الگ ہوگی، سزا جہنم میں ہوگی مسلمانوں کے لیے، کافروں کی الگ آگ ہے، لیکن سود خور کے لیے کافروں والی آگ، اللہ ہمیں بچا، اور وہ سخت ترین ہوگی اور ذلت امیز ہوگی، اور سخت ترین وعید اللہ نے یہاں ذکر کر کے فرمائی۔ اور دوسری جگہ بھی آپ نے سنا ہوا، اور عوام کی زبان میں بھی آتا رہتا ہے، عوام سے بھی کبھی سنتے رہتے ہیں، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ سود سے بچو، اگر نہیں بچو گے تو پھر اللہ نے ذکر کر کے فرمایا پھر اللہ کا تم سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے دیکھو، اللہ سے جنگ کو جیتے گا کون ہو؟
فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، فرمایا نبی سود سے نہیں بچتے ہیں تو ان کو میرا اعلان جنگ کا اعلان کر دو کہ رب کی طرف سے تمہارے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اور رب جنگ کا اعلان کرے گا تو تباہی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اعلان جنگ بڑا آسان لفظ ہے، لیکن غور کرو گے تو آپ کو بھی پتہ، ہمارا قریب ترین ملک ہے یا امریکہ بدماش ہے، اعلان جنگ کر دے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سب سے پہلا اس کا ہدف کہاں ہوگا؟ مرکزی چیز پہ پہلا ہدف ہوتا ہے کہ مرکز کو ہٹ کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو مرکزی طور پر وہ ہٹ ایٹمی پاور کو کرے گا، نہیں ہوگا، اس کا نشانہ یہ ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ملیا میٹ تابع۔ تو اللہ اعلان جنگ کرے گا، دنیا میں انسان کا مرکزی اثاثہ ایمان ہے۔ اللہ اعلان جنگ کرے گا تو اس بندے کا ایمان چھن جائے گا، اللہ بچائے، بے ایمان ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک نہیں کئی مثالیں نظر آتی ہیں۔ جو لوگ دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں نا، او جی سب کچھ جائز ہے، یہ ویسے لگے ہوئے مولوی، اور سب کچھ جائز ہے، ویسے قرآن کی باتیں کرتے ہوں، پرانی کتاب ہے، نیا نظام ہے، پرانی کتاب کے اصولوں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے تھے وکیل جو سود کے حوالے سے دلائل دے رہے تھے، لیکن دوسری نشست میں دیکھا بالکل پاگل تھا، ایمانی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ سپریم کورٹ میں جب سود کے خلاف ایک زبردست مقدمہ آخری مرحلے میں تھا، اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو دلائل 5 جج سن رہے تھے۔ حالانکہ حکومتی وکیل جو تھا جنرل عزیز کو اس وقت بولتے دیکھا تھا، اٹارنی جنرل تھا، لیکن اس کا سلیقہ، اس کی گفتگو کا انداز کافی بہتر نظر آیا۔ الگ بات ہے حکومتی طرف سے بول رہا ہے، لیکن قرآن کا اور حدیث کا مقابلہ کرتا ہوا نظر نہیں آیا، ٹال مٹول کرتا ہوا نظر آیا تھا۔ لیکن ایک وکیل صاحب تھے، وہ بیچارے ڈائریکٹ قرآن پر، دین پر ہٹ کرتے جا رہے، سود بالکل جائز ہے، یہ رفع عامہ کا کام ہے، غریبوں کی مدد اس سے ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، بڑے چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو دباؤ آیا، علماء کو بھی اس میں بلایا، ہم گئے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء کو بلایا ہوا تھا کہ آخری راؤنڈ ہے، فیصلہ سنایا جائے گا۔ علماء نے اپنا دلائل شروع کیے، تو 3 عورتیں وکیل تھیں، وہ تو دبک گئیں، وہ تو دوبارہ اٹھی نہیں۔ علماء ہوتے ہیں، لیکن وکیل صاحب بار بار کھڑا ہوتا۔ وکیل صاحب ہی نے وقفہ مانگ لیا کہ 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے، 20 منٹ کا دے دیا، آدھے گھنٹے کا۔ تو وکیل صاحب سیدھا بیچارہ آیا، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، چونکہ نظریں سب کی اس پر دیں، اور علماء کا ارادہ اس کو کہیں کہ خدا کا بندہ اتنا ظلم نہ کر، تو بہت آگے نکل گیا۔ تو اس سے بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ سیدھا گیا، پیشاب کر لیا۔ پیشاب کر کے اس نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، کھڑے ہونے والی جگہ تھی، نہ ہاتھ دھوئے نہ کچھ کیا۔ تو اس نے اپنے متعلقین سے کوئی چائے برگر مانگا، اسی کے ہاتھوں سے کھا رہا تھا، اور اسی کے ساتھ اس نے گیا، وقت ختم ہو گیا، جا کر قرآن اٹھائے، دلائل دینے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا ابھی پیشاب کیا، خدا کا بندہ بے وضو آدمی ہے، تو کیسا آدمی قرآن ہوتا ہے؟ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، سب جائز ہے۔ یہ سب جائز کفر ہے۔ علماء نے دباؤ ڈالا تو ججوں نے بھی کہا علماء ٹھیک کہتے ہیں، اس نے قرآن پھینک دیا۔ اب بتاؤ مسلمان ہوگا یہ؟ سود کی حرمت کے خلاف دلائل دے رہا ہے، اتنا بڑھ کر آگے گیا بیچارے کا۔ ہمارا وکیل، اگرچہ اس وقت علماء بول رہے تھے، ہمارا وکیل یہ جج پچھلے دنوں بیچارہ اس سب کو دوش کیا گیا ہے، شوکت صدیقی صاحب، شوکت صدیقی، یہ ہمارا اس وقت وکیل تھا، ہاں علماء کی طرف سے لگا ہوا تھا۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو جو سود کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دماغ ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ وکیل ہو کر بیچارے کا دماغ خراب، اور بہکی مارتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔
یہ بڑا قباحت والا نظام ہے، اللہ نے ذکر کیا، اس سے بچو۔ اطیعوا اللہ والرسول، خوشی خوشی اللہ کے حکم کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سود کے طور پر قرضہ غریب کو نہ دو، بے کس کو نہ دو، مفت میں قرضہ دے دو بغیر پرافٹ کے، بھائی 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے یہ پیسے لو، اپنی ضرورت پوری کر، مہینے کے بعد مجھے دے دینا، 6 مہینے کے بعد دے دینا۔ فرمایا اس قرضہ دینے میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے فرماؤ اللہ کی بخشش والے کاموں کی طرف دوڑ کر لگاؤ، تم اللہ کے غضب اور لعنت کی طرف دوڑتے ہو۔ وجنت، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ فرمایا ایسی جنت ملے گی، اعدت للمتقین، جو حرام سے بچنے والوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں شمار فرمائے۔ آگے اللہ نے کہا متقین کون ہوتے ہیں، آگے اس کی صفات کا ذکر اگلے درسوں میں چلتا رہے گا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے، نحوست سے محفوظ و سلامت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم